السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله. الحمدللہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہماری یہ کلاس دور شریعہ کی سمر اسلامک کورس کے شکل میں چل رہی ہے، جس میں ہم عقیدہ، سیرت، آداب زندگی، احادیث اور دعائیں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے اور علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے سے متعلق ہم نے گزشتہ دروس میں ایمانیات میں سب سے اہم اللہ پر ایمان لانا اور اسے مکمل تفصیل کے ساتھ توحید کی اقسام کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا درس ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے جن لوگوں کو نبی اور رسول بنایا، ان میں سے رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی شریعت نازل کی، نئی کتاب انہیں عطا کی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا کام کر سکیں، تاکہ ان کے پاس وہ کتاب رہے جس سے لوگ ان کے گزرنے کے بعد بھی ہدایت حاصل کرتے رہیں، اور یہ کہ لوگ ان پر یہ اعتراض نہ کریں کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود اسے نازل کیا کرتا تھا۔ اس کی 2 شکلیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کو پورا ایک ساتھ نازل کر دیا۔ تورات پوری مکمل کتاب ریٹن جو ہے نا لکھ کر دے دی گئی کہ یہ کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی بھی دی گئی۔ زبور داؤد علیہ السلام کو لکھی بھی دی گئی، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کتبہ و رسلہ۔ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اب ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ کتنی کتابیں تھیں۔ ہاں، البتہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے۔ صحیفے مطلب میسیجز کے ٹائپ میں سمجھ لیں آپ، یا جو ہے نا مکمل ایک کتاب نہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً انہیں کچھ رسائل میسیجز کے ٹائپ میں جو آج کے بچوں کے لیے جو ہے نا سمجھنے کے لیے پمفلٹ سمجھ لیجیے، اور آسانی کے لیے بروچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ اعلیٰ کے اندر ملتا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل ایک کتاب تورات بھی دی گئی تھی، تو اس کا ذکر تو الگ ہی ہے، بلکہ قرآن میں کئی ایک مقام پر اس کا ذکر کیا گیا۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کتابوں کو بھیجا انبیاء کے پاس۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دی گئی وہ کتاب ریٹن نہیں دی گئی، وہ کتاب بائی ہارٹ کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پڑھاتے تھے، یاد دلاتے تھے، اور ہر رمضان میں پورے 1 سال کا جتنی وحی نازل ہوئی، جتنی آیتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی، اس کا دور ہوتا تھا۔ پھر سے اسے ریپیٹ کرتے تھے کہ کتنا جو ہے نا یاد ہے، کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جتنا دیا گیا پورے رمضان سے پہلے وہ پورا ایک مرتبہ ریپیٹ ہو جائے، تاکہ وہ پوری طرح جو ہے نا محفوظ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلاتے اور بلا کر کہتے، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے یا کاتبین وحی کہا جاتا ہے، انہیں بلاتے اور بلا کر کہتے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اس کو لو اور اس کو لکھ لو، اس کو یاد کر لو۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے شروع میں لوگوں کو فرق نہیں معلوم ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آنے والی وحی کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے روک دیا تھا، لیکن بعد میں حکم دیا کہ نہیں، تم اس کو لکھتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام پیپر پر یا جو ہے نا چمڑوں پر یا پتوں پر یا کھال پر کسی بھی چیز پر جو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان علیہ السلام کے دور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو مکمل ایک جگہ جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا، پوری قرآن ایک جگہ، کیونکہ صحابہ کرام پھیل رہے تھے پوری دنیا کے اندر، دعوت اسلام کو عام کرنے کے لیے نکل رہے تھے، تو کسی کے پاس کچھ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا قرآن مجید کا حصہ، ایسا ہو کہ سب کے پاس پورا قرآن محفوظ ہو اور پورا قرآن جو ہے نا دنیا تک جائے۔ اس مقصد کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کے جو ہے نا کاپیز کروائے، کئی کاپی جو ہے نا اس کے بنوائے، اور اس کے بعد ان دعات کو جو دنیا میں پھیل رہے تھے، دنیا میں جا کر دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہ رہے تھے، ان کے حوالے کیا۔ تو یہ مقدمہ تھا۔ اب ہم تھوڑا اور تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ ایمان، کتابوں پر ایمان رکھنا ایمانیات کے رکن میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، تیسرا رکن ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ مانا جائے، دل سے یہ یقین کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے جسے رسول سلیکٹ کیا اس پر کتاب نازل کی تاکہ وہ ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کام آ سکے۔ تو ان کی تعداد کیا ہے، کوانٹٹی کتنی تھی، کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ جیسے کہ میں نے مقدمے میں آپ کے سامنے کہا کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قرآن مجید ہے سب سے پہلے، تو اس کے بعد تورات، انجیل اور زبور، یہ 4 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ان چاروں کتابوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر ایمان رکھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کی تھی پچھلی شریعتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو ان کتابوں پر مجمل ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل کیا تھا، اس میں توحید کی تعلیم دی گئی تھی، آخرت پر ایمان لانے کی بات کی گئی تھی، شرک سے منع کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، اور ان کے حالات کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے کچھ فقہی قوانین اور شرعی جو قوانین تھے ان کو اس کے اندر کسی کو جائز قرار دیا گیا تو کسی کو ناجائز قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ انہی کے حد تک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر اس کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کتابوں پر ایمان تفصیلی طور پر نہیں رکھنا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انجیل کے کچھ اوراق لے کر یا تورات کے اوراق لے کر پڑھ رہے تھے، پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، آپ کا چہرہ غصے سے جو نا لال ہو جا رہا تھا، سرخ ہو جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شریعت کے احکام اس شریعت پہ لاگو نہیں ہو سکتے، وہ جو اپلیکیبل نہیں تھے اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد کوئی بھی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی ایمان رکھنا ہے، اس کو چھوڑ کر پچھلی شریعتوں کی کتابوں کو ماننا یا ان کو صحیح سمجھنا شریعت محمدیہ کی تنقیص ہے، اس کو کم سمجھنا ہے۔ آج بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھی سب کے پاس جو اچھی چیزیں لے لینا، ایسا نہیں ہے۔ اچھی چیزیں جو تھی ان کے پاس پہلے تھی، بعد میں بدل گئی۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہ کتابیں، خاص طور پر تورات اور انجیل، جن کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، قرآن مجید میں انہیں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، ان کا نام اہل کتاب۔ اہل کتاب کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کتاب دی گئی تھی، آسمانی کتابیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک انہی 2 کتابوں پر عمل ہوتا تھا، اگرچہ کہ اس میں بہت سی گڑبڑیاں ہو گئی تھی، بہت سے جو نا الفاظ میں رد و بدل ہوا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، مٹا دیا، کچھ اور ایکسٹرا چینجز کر دیے، بہت سی تبدیلیاں ہوئی، لیکن اس وقت تک اہل کتاب وہی 2 کتاب والے اور وہی 2 قوموں کو جانا جاتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو اہل کتاب نہیں کہتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کتابوں کے شرعی احکامات اگرچہ کہ اس میں کچھ صحیح تھے، بہت سی چیزیں غلط ہو گئی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی کہ جو نا ان کی نہ تصدیق کرنا ہے، نہ ہی ان کو ماننا ہے، نہ ہی پوری طرح جھٹلا دینا ہے، نہ انکار کرنا ہے، نہ تائید کرنا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، نہ صحیح نہ غلط، جو اس کے اندر ہماری شریعت سے موافق ہے، توحید کی تعلیم دینے والی باتیں ہیں، جو آخرت کی یاد دلانے والی باتیں ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی باتیں ہیں، اور اللہ کی شان میں غلو اللہ کی شان میں تنقیس یا جو انبیاء کی شان میں تنقیس والی جو باتیں ہیں، جیسے تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ لکھا گیا، انجیل میں تو خیر نہیں تھا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ایڈ کرتی کہ تورات میں یہودیوں نے بہت بدل دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یحرفون الکلم عن مواضعه، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جگہ سے حرف ہی ہٹا دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ ایسا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ کیوں ہمیں ان کتابوں پر ایمان کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ یعنی تفصیلی طور پر کیوں ایمان نہیں رکھنا چاہیے؟ ان کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس قدر تبدیلی ہو گئی تھی کہ لوگوں کے اعتبار سے قانون بدل دیتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے، کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، کوئی مالدار آدمی کوئی بڑا گناہ کرتا، زنا جرائم کرتے تو انہیں کیا کرتے تھے؟ گدھے پر بٹھاتے، کالک لگاتے، گول پھراتے، بس ختم۔ لیکن وہی کوئی غریب اگر کوئی کرتا تو اسے جو نا پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے تھے، تو وہ اسے کہا جاتا ہے رجم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ نبی ان کی شریعت میں وہ پتھروں کی سزا نہیں ہے جو کہ ان کی کتاب میں، اور لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر فیہ الرجم، اس میں انہیں رجم کرنا ہی ہے، انہیں پتھروں سے ہی مارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر سک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کتاب میں بھی تو یہی لکھا ہوا ہے، لاؤ تمہاری کتاب لاؤ، اس کے اندر بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت جب جس لفظ پر جہاں پر لکھا ہوا تھا، پڑھنے والے نے کیا کر دیا؟ اس پر ہاتھ رکھ دیا، آگے پیچھے سے پڑھ دیا، بیچ کا حرف حذف کر دیا۔ وہاں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو کہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انہیں حکم دیجئے وہ ہاتھ ہٹا کر پڑھے، ہاتھ کے نیچے کیا لکھا ہوا وہ پڑھے، ہاتھ ہٹا کر پڑھے، تو وہاں واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی سزا یہی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے شریعت کے قوانین کو بدل ڈالا تھا، اپنی منمانی اس کے اندر کر ڈالی تھی۔ اسی لیے ان کتابوں پر تفصیلی طور پر ایمان نہیں رکھنا ہے، مجمل طور پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے نازل کی تھی لیکن اس کو بدل دیا گیا، اس لیے اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ریٹن نہیں دیا، جیسے ابھی ہم نے کہا جیسے تورات اور زبور اور انجیل وغیرہ کو جو نا لکھ کر تحریری شکل میں ریٹن جو نا ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن قرآن مجید کو تھوڑا 23 سال کے اس ڈیوریشن میں 23 ایئرس لگے اس کو مکمل قرآن مجید نازل ہونے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ عرفہ کے میدان میں تھے، وہاں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا ہے دین، اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، یہ میرے پاس پسندیدہ دین ہے، فیوریٹ دین ہے۔ تو اس دن وہ آیت نازل ہو کر یہ واضح کر دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ دین اب کمپلیٹ ہو گیا، اس میں نہ اضافہ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کسی چیز کو ہٹا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو تبدیلی ہوئی، اب یہ کتاب جو کہ قیامت تک کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، ہر زبان والے کے لیے، اگرچہ کہ عربی زبان میں نازل ہوئی لیکن ہر زبان والے کے لیے اس کے اندر ہے ہدایت، ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا سارے لوگوں کے لیے۔ تورات اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، اس جگہ کے لوگوں کے لیے تھی، انجیل بھی اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھی، اسی جگہ کے لوگوں کے لیے تھی، سارے لوگوں کے لیے اسے نہیں کہا گیا، لیکن قرآن مجید کے سلسلے میں کہا گیا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے اس کے اندر گائیڈ ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کے اندر سیدھے راستے کی طرف انہیں جنا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟
اس کو محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، سیف کر دیا اس کو کہ اسے کوئی اس کے اندر سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ایک حرف اس میں ایڈ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کہ دیکھیں مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں، 73 فرقے مان لیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے فرقے ہیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ قرآن محفوظ ہے سینہ بسینہ، یعنی بچے سے یاد کرتے ہیں، بڑے سے یاد کرتے ہیں، ہر زبان والے یاد کرتے ہیں، ہر کنٹری والے اسے یاد کرتے ہیں، لاکھوں بلکہ بے شمار حفاظ اکرام ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی اگر بدلنے کی کوشش کی تو دنیا کا کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو بدلنے کی بات کی اور کچھ نالائقوں نے بدلنے کی کوشش بھی کی، اللہ تعالی نے آج ان کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن قرآن مجید اپنی جگہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی نہ کمی ہوئی نہ اضافہ ہوا، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی، کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حدیث کہاں سے نازل ہوئی؟ یہ حدیث کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ 4 کتابیں آسمانی ہیں، تو پھر حدیث کی کتابیں کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہ چیز آج امت مسلمہ میں بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو فتنے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے اندر حلال ہے اس کو مان لو، جو حرام ہے اس کو حرام مان لو، بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے سلسلے میں، بلکہ اس سے پہلے خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ آپ کے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آپ کو وحی پیغام آتا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں کہ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھا جائے تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اسے نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، میننگ بھی اللہ ہی کے، لیکن حدیث کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن معنی کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور حدیث کو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کے ذریعے سے نماز میں جو نا اس کے پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہے۔ ہاں، حفاظت کی جہاں تک بات ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کا حصہ ہے، ایمان دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کو بتانے کا، لیکن اتنا یہ ہے کہ حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی قوم کا ڈیٹا اتنا محفوظ نہیں رکھا جتنا مسلمانوں کے پاس محدثین کا ڈیٹا محفوظ ہے، جسے علم الرجال کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کس نے کن سے کب سنی، کہاں سنی، یہ اس وقت کب پیدا ہوئے، کب مرے، کب علم حاصل کیے، سارے ڈیٹیلز یہ آپ میرے پیچھے کتاب دیکھ رہے ہیں، سیر اعلام النبلا، 2nd رو کے اندر جو کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پوری کتابیں وہی ہے جس کے اندر علم الرجال، پورے وہ محدثین کی تفاصیل
کہ کن کی کیا کیا ان کی پوری بایوگرافی، ان کی پوری زندگی کے پورے حالات، کب پیدا ہوئے تھے، کہاں بڑے ہوئے تھے، کن سے علم حاصل کیا تھا، ان کے مشائخ کون تھے، وہ کہاں رہتے تھے، وفات کب ہوئی، مرنے سے پہلے ان کا حافظہ کیسا تھا، یادداشت ان کی صحیح تھی یا بھول گئے تھے، ان کی کتابیں سیف تھیں یا جل گئی تھی، چوری ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، ایوری تھنگ، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ ایسی بے شمار کتابیں ہیں، صرف یہ ایک کتاب نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی جامع کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر آپ کو ایسے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کا پروف مل جاتا ہے کہ یہ حدیث کوئی بھی ایرا غیرہ کہہ دے تو نہیں لی گئی، کوئی بھی آ کر کہہ دے تو نہیں لی گئی، بلکہ اس کی پوری طرح چھان بین کی گئی، اسے دیکھا گیا کون کہاں کیسے جو بیان کیا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث، قرآن تو آسمانی کتاب ہے، وہی آسمان سے نازل کی ہوئی وہی ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمیں قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، حدیث پر بھی ایمان رکھنا ہے، قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، حدیث پر بھی عمل کرنا ہے، دونوں پر بھی عمل کرنا ہے، تبھی تو زندگی بنے گی، دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف قرآن کہے گا اور حدیث کو چھوڑ دے گا تو شریعت کے بہت سے احکامات سے وہ پھر جائے گا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہاں بچے بھی ہیں، بچوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز، قرآن مجید میں بے شمار کئی ایک ٹائمز آیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے، رکوع کتنے کرنا ہے، سجدے کتنے کرنا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، ہاں، اور اسی طرح نماز کی جتنی تفصیلات ہیں، دعائیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، حدیث میں ملتی۔ قربانی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ہاں، قربانی کا طریقہ، کون سا جانور قربان کرنا چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، ابھی بقرعید آنے والی ہے، اس سے پہلے سب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ساری تفاصیل، تو یہ ساری تفاصیل کہاں ملے گی؟ قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث میں ہی ملے گی۔ رمضان کے روزوں کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا، لیکن رمضان کے روزوں کی تفاصیل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ساری تفاصیل کہاں ملی؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، ایک کمپلیٹ آئیڈیل، بہترین آئیڈیل، زبردست نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص حدیث کو چھوڑ دے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل لائف ہمارے لیے پھر ادھوری رہ جائے گی اور پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ آسمانی کتابوں کی تعداد بے شمار ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن مجید پر تفصیلی طور پر علم اور عمل، ایمان اور عمل دونوں چیزیں رکھنی ہیں، عمل کرنا ہے، اور پچھلی کتابوں پر صرف ایمان مجمل رکھنا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آخری بات، حدیث کی بات جب آئی تو تھوڑا اور ڈیفینیشن ہو جائے حدیث کا کہ حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حج کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ساری تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جو صحابہ نے مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا، اس کو جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اور تیسری چیز ہے حدیث تقریری۔ تقریری کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ کرنے کے لیے کہا، نہ کرنے کے لیے آپ نے روکا، بلکہ آپ خاموش ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شریعت میں الاؤڈ ہے، اگری ہے، جائز ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر گھوڑ پوڑ کا گوشت کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، نہ کھانے سے منع کیا، بلکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا،
اب نہیں کہا کہ آپ لوگ مت کھاؤ، نہیں کہا. کئی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز مت پیو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اندر کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ ہو گئی حدیث تقریری، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤڈ کیا ہے، جائز قرار دیا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. تو یہ تینوں چیزوں کو ملا کر حدیث کہا جاتا ہے. احادیث کی پھر مزید تفصیل ہے، صحیح، ضعیف. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ضعیف کا مطلب کہ حدیث بری ہوگی، نہیں. اس کے اندر جو چھانبین کی جو بات ہے کہ کون سا آدمی صحیح تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، بھول گیا تھا، یا جو ہے نا وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو جب فلٹر کیا جاتا ہے، اسے چھانبین کی جاتی ہے، تب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا پھر اس کے اندر کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اس پر ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے. یہ ایک الگ سے تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی. آج کے حد تک صرف کتابوں پر ایمان لانے میں ان جتنی باتیں ابھی کی گئی میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. آپ حدیث کے 3 قسمیں بتائے، پھر جی بیٹا، حدیث قدسی. ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش. ہاں، حدیث قدسی. حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں وہ، لیکن وہ معنی اس کا اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیکن فرق کیا ہے اس کے اندر؟ وہ الفاظ قرآن کے اللہ کے ہیں اور حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رات میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، میں آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں. ہاں، تو یہ جو حدیث قدسی ہے، ویری گڈ، بہت اچھا سوال. حدیث قدسی حدیث کی ایک الگ سے قسم ہے. حدیث کے اندر 2 قسم ہے. اگر آپ مان لیں کہ یہ حدیث رسول ہے، وہ حدیث قدس. قدس کا مطلب کیا؟ اللہ کی طرف. قدس، قدوس اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی شان کے لیے وہ لفظ حدیث قدسی کے طور پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا. اسی لیے جیسے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں یروی ربنا تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فیما یرویہ عن ربہ. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. فیما یرویہ عن ربہ کا مطلب کیا؟ اپنے رب سے روایت کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہوا کہ حدیث قدسی جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہے. اور لیکن یہ بات یہاں بھی یاد رہے کہ حدیث قدسی اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، لیکن اسے بھی نماز میں نہیں پڑھا جائے گا. اس کے پڑھنے پر بھی وہ 10 نیکیاں جو قرآن کے پڑھنے پر ملتی ہے، وہ نیکیاں حدیث قدسی پڑھنے پر بھی نہیں ملیں گی. جی مولانا جی بولیے بیٹے، کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ شاید سوال بھول گئے ہوں گے. اوکے اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک. اذان ہوتے وقت مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا بول کے بولے تو 20,000 نیکیاں ملتے، 20,000 گناہ ملتے بول کے گناہ کیا معاف کیا کون سی ہوتے. دعا پھر سے بولے؟ مرحبا پھر سے بولو. بالقائلین عدلا مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا بول کے پڑھے تو 20,000 نیکیاں، 20,000 گناہ معاف ہوتے بول کے سنا میں. یہ کون سی صحیح؟ کتاب میں؟ کون سی کتاب میں؟ کوئی حوالہ، اس کا ریفرنس؟ ہمارے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی جو نا اتنے ہزار نیکیاں، اتنے ہزار جو ہے نا گناہ، ایسا تو کہیں نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد اس کے لیے جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ جو شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن اور جواب دینے کے بارے میں کہا گیا کہ اذان کا جواب دو. قولوا مثل ما یقول المؤذن، مؤذن جیسے کہتے تم ویسے کہو، تو جواب دینا ہے. لیکن یہ الفاظ ایکسٹرا اپنی طرف سے بہت سی چیزیں آج کل ایکسٹرا کر لی گئی ہیں، جیسے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، اور مختلف چیزیں آج کل 2 3 3 ایسے اقوال، ایسے جو نا کلمات جو نا مؤذنین اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں، جس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں پر جو اذیتیں دی گئی، انہیں تکالیف دی گئی، انہیں ستایا گیا، ان کو گرم گرم ریت پر لٹایا گیا، ان پر گرم گرم پتھر رکھے گئے اور نیزوں سے مار کر ہلاک کیا گیا، مختلف طریقے سے انہیں ستایا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کر کے جانا. ہجرت کا مطلب، ہجرہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا. کیا چھوڑنا؟ گھر، سامان، جائیداد، سب کچھ چھوڑ دینا. چھوڑ کے ایمان کو لے کر چلے جانا. ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان بچانے کے لیے اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ زمین پر نکل جانا، دوسری جگہ پر چلے جانا. اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کا بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ ہاتھ آگے بڑھاؤ. اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائے. وہ جیسے اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں، میں کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں. کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا میں اسلام لانے سے پہلے بہت گناہ کیا، اب میں اسلام اسی کنڈیشن پر لاؤں گا، اسی شرط پر لاؤں گا کہ میرے وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانا، تو میں اسلام لاؤں گا، تو نہیں لاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ جو شخص اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جو شخص حج کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. تو یہ 3 کام، اسلام لانا اور پھر ہجرت کرنا ضرورت پڑنے پر، اور پھر اسی طرح حج کرنا استطاعت ہونے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اسلام کے شروع میں ابتدائی سٹارٹنگ پیریڈ میں بہت سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ تم اب نکل جاؤ اور جہاں تمہیں امن ہے وہاں چلے جاؤ. اس وقت سب سے پہلے جو ایریا تھا اس کا نام تھا حبشہ. آج غالباً اسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے، مغرب میں علاقہ یہ واقع ہے. وہاں پر ایک بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ، بڑا رحم دل انسان تھا اور شرک سے دور تھا، شرک نہیں کرتا تھا اور کسی کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیتا تھا، نہ خود ظلم کرتا تھا نہ کسی پر ظلم ہونے دیتا تھا. تو بڑا ہی اعتدال پسند، بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا. جب وہاں مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس علاقے میں بادشاہ بڑا نرم مزاج ہے، اچھا ہے، ہم کیوں نہ وہاں جا کر رہ جائیں، تو یہ لوگ سب نکل کر وہاں جانا شروع کیے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی انہیں ستایا گیا، وہاں سے انہیں نکالنے کی کوششیں کی گئی، اگرچہ کہ وہ ناکام رہی. آگے تفصیل آئے گی اس کی. سب سے پہلے چھپ کر ہجرت کرے مسلمان 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. کتنے ٹوٹل؟ 16 لوگ تھے جو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. وہاں پر تقریباً 2 مہینے تھے. 2 مہینوں کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مکہ والے پورے مسلمان ہوئے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ سورہ نجم جب نازل ہوئی، سورۃ النجم، تو اس وقت آخری آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، جو آخری آیت ہے سورہ نجم کی، تو وہ آیت نازل ہوئی تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے، مسلمان سجدہ کیے، ان کو دیکھ کر سب نے سجدہ کیا، سوائے ایک آدمی غالباً ولید بن مغیرہ تھا، وہ شخص سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کہ نیچے سے مٹی اٹھایا اور اپنی پیشانی پہ ایسے لگا لیا. اس کے بارے میں الگ سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. تو اس وقت جب یہ سارے لوگ سجدے میں گر گئے تو مشہور یہ ہو گیا کہ سارے لوگ مسلمان ہو، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے.
اب مکے کے ان حالات کو جب وہاں الگ انداز میں پیش کیا گیا حبشہ کے ان لوگوں کے سامنے کہ بھئی اب تمہارا گھر تمہاری جائیداد تم کو واپس آسانی سے مل جائے گی، تم جا کے آرام سے پھر مکے میں رہ سکتے ہو، اب یہاں سے نکل جاؤ، وہاں واپس آئے تو پتا چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، یہاں کے لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، پھر تم واپس جاؤ۔ تو وہاں سے پھر ایک دوسرا بڑا قافلہ، پہلے گئے تھے 16 لوگ، پھر بعد میں جو لوگ گئے تھے تقریباً 83 مرد اور 18 عورتیں، پہلے صرف 12 مرد اور 4 عورتیں، کل ملا کر ٹوٹل 16 لوگ تھے۔ فرسٹ جو ڈیلیگیشن یا مسلمانوں کا جو وفد گیا تھا ہجرت کر کے، آپ ڈیلیگیشن بہت مطلب ریسپیکٹیبل لفظ میں استعمال کر رہا ہوں چونکہ یہ ان سے بڑھ کے ریسپیکٹ اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ لوگ وہاں پر چلے گئے، پھر واپس آئے تو پھر دوسرا قافلہ نکلا، کتنا تھا؟ 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھی، اتنی تعداد اس وقت تک بڑھ گئی تھی۔ 2 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے ایمان لا کر اتنے لوگ وہاں پر تکلیفیں جھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ یہ لوگ وہاں پر چلے گئے تو مکہ کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہاں ہم لوگ ان کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، انہیں تکلیف دے رہے تھے، ہاں یہ لوگ وہاں جا کے مست رہ رہے ہیں، پیس میں رہ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو وہاں سے نکالنا۔ یہ چیز بڑی شروع سے جو ہے نا شیطانی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، جہاں بھی دیکھو آپ دنیا میں، آج ہندوستان میں بھی ہے اور کئی علاقوں میں بھی ہے کہ مسلمان امن سے نہیں رہنا، مسلمان پیسفل نہیں رہنا، حالانکہ مسلمان ساری دنیا کے لیے پیس لانا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں پیس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری دنیا کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے پیس کو ختم کر دیا جائے اور انہیں سزاؤں اور پریشان حال جو ہے نا انہیں رکھا جائے۔ اللہ حفاظت کرے، ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ سازش کرتے ہوئے مکے کے کچھ بڑے بڑے لوگ کیا کیے، گفٹس لے کر گئے بادشاہ کے پاس، جا کر انہیں سنایا کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ ہمارے بھگوڑے بھاگ کر آ گئے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے کنٹری کے لوگ ہیں اور وہ بھاگ کر آ کر تمہاری کنٹری کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکال کر باہر کرو۔ کہا بھائی آخر وجہ کیا ہے، کیوں نکالے ان لوگوں کو، کیا کیا ان لوگوں نے، تمہارے ساتھ کیا کیا، یا پھر ہماری اس کنٹری کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ کہا نہیں، وہ لوگ نیا دین ایجاد کر لیے، نیا ریلیجن بنا لیے۔ کون سا ریلیجن ہے بھائی؟ تو ان کو بلا کر پوچھے مسلمانوں کو، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، وہ اسپوک پرسن، بات کرنے والے وہ تھے، سب کی طرف سے، سارے لوگ بات نہیں کرتے، سب آئے ساتھ میں۔ آنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، انہیں پڑھ کر سنا، چونکہ وہ بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدے پر قائم تھا، شرک سے دور تھا۔ جب وہ آیتیں سنا تو رونے لگ گیا، وہ رویا، اس کے سارے دربار والے رونے لگے، روتے روتے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، اور اس کے بعد کہا ان کو نکال کے باہر۔ جو لوگ آئے تھے نکال کر لے جانے کے لیے، انہیں حکم دیا گیا کہ ان کو مار کے بھگاؤ یہاں سے، یہاں دکھنا نہیں، یہ لوگ آئے یہاں کے ان مسلمانوں کو لے کے جانے کے لیے، نہیں، تم یہاں رہنا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم آرام سے رہو، کیوں؟ تم ایک صحیح دین پر رہو۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزیں بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے جو حالات تھے ان کا ذکر کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا چوری کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور بچوں کو زندہ جو ہے نا بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بہت سے غلط کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، بہت سی چیزیں ذکر کی۔ ہم میں کا ہی ایک آدمی بڑا امانت دار، بڑا سچا آدمی، جس کی امانت داری سے، جس کی سچائی سے، جس کی ہر اچھائی سے ہم واقف تھے، اس نے آ کر ہم کو بتایا یہ شرک ہے، اس سے بچو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اور پھر آخرت پر ایمان، اور پھر بہت سی چیزیں، جتنی معاشرے کی برائیاں جو تھیں ان ساری برائیوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اور ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی ہمیں ترغیب دلائی، ہمیں جو ہے نا انصاف کے ساتھ اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اچھی چیزوں کی ترغیب دلائی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ نے کہا کہ تو نبی اور رسول ہے، اور پھر یہ لوگ ہیں جو ایسے نبی اور رسول کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے ہیں، انہیں ہی نکال کر الٹا وہاں سے واپس لوٹا دیا گیا۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی۔ ہجرت کے اس وقت جو صحابہ نے جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اس میں بھی بعض کو 2 مرتبہ موقع ملا،
تو ڈبل اجر ان کو مل گیا۔ پھر بعض لوگ وہ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کرے، بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر وہاں پر یہ لوگ وہاں سے حبشہ کی طرف سے مدینہ کی طرف آ گئے۔ اب ہجرت کے بارے میں حدیث نازل ہوئی تھی، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کیا فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے چونکہ مدینے کے اندر مسلمانوں کے لیے امن تھا، پیس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر زیر تربیت، زیر نگرانی وہاں پر پوری طرح مسلمان محفوظ تھے، اگرچہ کہ جنگیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہاں ہجرت کر کے آ جانے کے بعد اب مکہ جب فتح ہوا، مشرکین کا غلبہ ختم ہو گیا، اب وہ لوگ کبھی جو نا مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ خود ایک اسلام کا گہوارہ بن گیا، مدینہ جیسے تھا مکہ بھی اسلام کا گہوارہ بن گیا، یہاں بھی مسلمان اب امن کے ساتھ رہ سکتے، یہاں انہیں کوئی اب تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کے لوگوں کے لیے ہجرت نہیں تھی، لیکن دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ایسی تکالیف آئیں کہ انہیں اسلام کو چھوڑنے کی بات کی جائے تو وہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی دنیا دولت سب کچھ چھوڑ کر وہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے دوسری جگہ ضرور جا سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ جن کاموں سے اسلام میں روکا گیا ان تمام کاموں سے رک جانا، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے، تو اس کا بھی بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ اسی وقت حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کا معاملہ پیش آیا۔ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، وہاں گئے تو وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، ایسے وقت میں ایک پاورفل جناب آدمی جو غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کا بہت بڑا پاور تھا، سردار مانے جاتے تھے اور ان کی بڑی طاقت تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں ابھی میں نے بتایا حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے، تو وہ حدیث کے اندر راویوں کے اندر کمی رہنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے۔ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ان کے بہن اور بہن وہی دونوں اسلام لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، راستے میں معلوم ہوا کہ نہیں تمہارے بہن بہنوئی کے پاس جاؤ، پہلے وہ مسلمان ہو گئے، ان کو جا کے خوب مارے، انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے قرآن تو سن لو کیا ہے، پھر قرآن سنے تو پھر وہ ایمان لا لیے۔ یہ سارا واقعہ موضوع ہے، بنایا ہوا واقعہ ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے۔ اس وقت پوری مکہ میں کلمہ توحید گونج اٹھا، نعرے تکبیر سے پورے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی، اس لیے کہ اتنا پاورفل آدمی مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو ہمت آ گئی کہ اب ہم آسانی کے ساتھ جو نا لوگوں کے اندر نکل سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں اور یہاں اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا جیسا سوچا گیا ویسا نہیں ہوا، وہاں اس وقت بھی انہیں ستایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو نا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور جو نا گندی گندی چیزیں لا کر ڈال دی جاتی، ایسے بہت سی چیزیں ہوئی۔ اگرچہ کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی صحابہ اکرام جوش میں آ کر کہا کہ چلو اب ہم جا کر مکے میں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں، اور سب مل کر آئے اور نماز بھی وہاں پر ادا کی۔ لیکن یہ معاملہ زیادہ دن تک نہیں رہ سکا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو ان کے اندر سختی تھی، اسلام لانے کے بعد وہ سختی کم ہو گئی تھی۔ اسلام لانے کی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، مار توڑ ظلم زیادتی کا درس نہیں دیتا ہے اسلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہا کرتے تھے کہ میں اسلام سے پہلے کا عمر نہیں، اسلام سے پہلے کا میرا معاملہ الگ تھا، اسلام کے بعد کا میرا معاملہ الگ ہے۔ اور دوسری شخصیت تھی جو اسلام لے آئی، وہ تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رشتے میں چچا لگتے تھے۔ وہ بھی ایک پاورفل شخصیت تھی، وہاں پر بہت ہی جو نا ان کا ہولڈ تھا اور سردار مانے جاتے تھے وہ بھی۔ تو وہ جب اسلام لائے تو اس طرح دو پاورفل لوگ ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک معنوں میں انہیں قوت ملی، طاقت ملی، اور وہ مسجد حرام میں بغیر کسی روک ٹوک کے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ پہلے اس سے پہلے چھپ چھپ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا تھا فاروق۔
فرق کرنے والے، حق و باطل میں فرق کر کے الگ الگ کر دینے والے. تو یہ دونوں شخصیت جو اسلام لے آئے، ان سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا. ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی ایمان لے آئے، اور بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جہاں انہیں سید الشہداء کا مقام ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہادت کا مقام پائے، اور اگرچہ کہ وہ مسلح پر ہی ان کی وفات کا معاملہ پیش آیا، ان پر حملہ ہوا، لیکن ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی، اور اسلام کا چپے چپے میں انہوں نے جو نا اعلان کر دیا، اور اسلام کا کلمے کو بلند کیا، اور لمبے عرصے تک تقریباً 12 سال غالباً ان کی جو نا حکومت رہی، اور اس عرصے میں انہوں نے بہت خوب اسلام کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے. تو آج کے حد تک سیرت میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے، اگرچہ کہ 15 منٹ ہی ہوئے، لیکن چونکہ اور بھی دوسری کتابیں ہمارے پاس ہیں، تو آج کے حد تک یہ اتنا ہی جو ہے کافی ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں ہجرت سے متعلق، اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے ایمان سے متعلق. جی کویشچن یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں ایک واقعہ سورہ حاقہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے جب ایمان لائے، بلکہ سنیں سورہ کون سی حاقہ آیت؟ کی آیت کون سی؟ وما كان وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن. تو واللہ عالم. جی جو مطلب جیسے اس وقت ماحول ایسا کریٹ کیا گیا تھا کہ یہ شاعر کا قول ہے، یہ کسی مجنون کا قول ہے. جیسے میں حدیث کا جب جو نا قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے کہہ ہی رہا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ انسان کا اپنا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کا اس وقت یہی دعویٰ تھا، یہی جو نا جھوٹا دعویٰ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، کسی اسکول میں کسی مدرسے میں وہ پڑھے ہی نہیں تھے، ان کو تو علم ہی نہیں تھا اس چیز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی رسول پر قرآن مجید کو نازل کر کے بتلا دیا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ یہ شاید کسی کاہن کے پاس سے سیکھ کر آ رہے ہیں، کسی شاعر کے پاس سے سیکھ کر آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور وہی ماحول بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں رکھ لو، اگر سنو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے. مطلب بے دین کا مطلب کیا؟ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کر تم جو نا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. کہ ایسا نہ ہو جائے، اس لیے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لینا، کانوں میں روئی رکھ لینا، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اور شاعر، مجنون، ساحر، جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ گھر کا کوئی فرد مسلمان ہو جائے تو دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو گھر کے لوگوں میں اور ان کے درمیان جو نا تفریق ہو جاتی، جدائی ہو جاتی، تو دیکھو یہ جادوگر ہے، دونوں میں پھوٹ ڈال دیا ہے. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو واللہ عالم بالصواب. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعہ مشہور ہے ان کے بہن اور بہن بھائی کو مارنے پیٹنے کا، وہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جو وہی ہے. واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہونے کا، وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح. جادو برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے فرشتوں کو، جو 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا. کیا نام تھا فرشتوں کا؟ چلو، فرشتوں پر ایمان اس سے پہلے گزرا اور کئی فرشتوں کے نام آئے تھے، ان میں ان 2 فرشتوں کا نام نہیں آیا تھا. ہاں آپ بتائیے وہ 2 فرشتوں کا نام کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا؟ کون بتائیں گے؟ ویری گڈ. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ محمد انس الدین. محمد انس الدین. منور بھائی، محمد انس الدین کا نام لکھیے، پرائز دینا ان کو بھی انشاءاللہ. کہاں سے بیٹے آپ؟ رین بازار چمن یاقوت پورا. ویری گڈ، یہ شاباش. پہلے بھی جواب دیے تھے ماشاءاللہ سے. پہلے دیے تھے تو پہلے کا انعام الگ، یہ انعام الگ، کیونکہ یہ میں ذکر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے میں رک کے بول رہا ہوں. یہاں پر یہ ہاروت اور ماروت کا ذکر ہی میں نے نام ہی زبان پہ نہیں لایا تھا، میں رک کر یہاں پر پوچھا ہے کہ یہ وہ 2 فرشتوں کا نام کیا ہے. شاباش، ویری گڈ. انعام تو دینا ہے ان کو انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاروت ماروت وہاں پر کیا ہے؟ یعلمانی، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، یہ کہتے تھے لا تکفر، سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، مت سیکھو.
تو جادو برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ کہاں وہ جادو کر کے رکھا گیا ہے، وہاں جا کر نکال کر اس سے پھینک دیا گیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھ پر جو ہے نا رقیہ کرو، دم کرو، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر پھونکو۔ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان میں کیا ہے؟ لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ وہ نہ دم خود کر لیتے ہیں اپنے آپ پر، نہ کسی سے دم کرواتے ہیں، نہ ہی جو نا بدفالی لیتے ہیں، ایسا ہو گیا ارے انہوں آنے سے ایسا ہوا، کوا بیٹھنے سے ایسا ہوا، کتا جانے سے ایسا، بلی جانے سے ایسا ہوا، مہینہ منحوس ہے، دن منحوس ہے، وقت منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، کسی چیز کی جو نا نحوست کا اعتقاد نہ رکھتے ہیں، نہ خود دعا پڑھ لیتے ہیں، نہ کسی سے دعا پڑھاتے ہیں، نہ اس طرح کی نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں علی ربہم یتوکلون، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 70,000، یہ ہائی لیول ہے، بہت ہائی لیول بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا بہت اعلیٰ معیار ہے یہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا پڑھنا یا پڑھانا غلط ہے۔ ہاں، دعا کون سی پڑھنا ہے؟ قرآن حدیث سے جو ثابت ہے مصنون دعائیں وہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، بہت سی ایسی معصور اور مصنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ جادو برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جادو ہوا تھا۔ جی، اور کوئی سوال؟ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، گزشتہ درس میں جی آپ جیسے بولے نا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دوسری جگہ جانا ہجرت ہے، تو اب جیسے کہ اسلام میں کوئی چیز سے منع کیے اور ہم اس سے رک جا رہے تو یہ بھی ہجرت ہے، تو کیا اس سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے؟ انشاءاللہ، کیونکہ گناہوں سے رکنا خود ایک نیکی ہے، گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرنا بھی اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ جزاک اللہ۔ جی، گزشتہ درس میں ہم نے کون سے آداب پڑھے تھے؟ آداب زندگی کے سبجیکٹ میں ہم نے کون سے آداب سلام، سیکھے تھے؟ سلام کے سلام، سلام کے آداب، اجازت لینے کے آداب۔ اچھا، کیا کیا تھے ان شارٹ بتائیے؟ سلام کے سلام تین کرنا طریقے، چاہیے، سنجیدگی کے سلام کا ساتھ جواب، سلام کرنا، سلام میں ایک پہل ایک بولے، کرنا، ون بائی ون، ایک بولے تو ایک ساتھ بول رہے ہیں، نہیں تو پورے ایک ساتھ رک جا رہے ہیں آپ لوگ۔ سلام بلند آواز سے کر، اور اور سلام کوئی اگر کرنے نماز پہل میں ہے کرنا، شیخ صاحب السلام علیکم، آواز بہت کم آ رہی۔ میری آواز کم آ رہی جی یا بچوں کی آواز؟ بچوں کی بھی باہر نہیں آ رہی آواز اتنی بڑی آپ۔ شیخ کی میری آواز آواز کیوں پرفیکٹ کم ہے؟ ہے، برابر ہے، برابر ہے، وہاں ہو سکتا ہے ہمارے نیٹ ورک کم آ کا رہی ہے۔ پرابلم ہوگا، آپ کے پاس حالانکہ نیٹ آج ورک کا میرے پاس پرابلم وائی ہوگا فائی بھائی۔ نہیں، آج میرے کیسا ہے؟ پاس وائی فائی آواز اچھا نہیں، ہے؟ میں فون سے ہاٹ اسپاٹ لے کے پڑھا رہا ہوں کلاس۔ نہیں صحیح ہے، آواز اچھی ہے یہاں پر۔ جی، آج بارش کی وجہ سے وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا، وائی فائی نہیں آ رہا ہے۔ جی ہاں بیٹے، کون بول رہے تھے؟ محفل میں دین سلام کرنے میں پہل کرنا، پہل مطلب جو ٹھہرے بہت ہوئے ہیں ہارڈ اور ورڈ بول رہے ہیں بیٹھے آپ، مجھے والوں کو سمجھ نہیں آ سلام رہا، اتنا کرنا، ہارڈ ورڈ بولے تو میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ پہل کا مطلب کیا؟
फर्स्ट सलाम करने में फर्स्ट राइट. हाँ, वेरी गुड. क्योंकि हमारे साथ आपके जितने भी अब भाई बहन जितने भी ऑनलाइन आए हुए हैं उन लोगों को नहीं मालूम. मैं भी शायद पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसलिए जो है ना बाज वक्त मेरे अल्फाज बहुत हार्ड हो जा रहे होंगे. अगर कोई लफ्ज समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे पूछिए रोक के इसका क्या माना है. और अगर कोई बोले कि उनको जाके सलाम बोलो तो उनको बोलने का है वालेका वालेहिस्सलाम. वेरी गुड, शाबाश. बस 3-4 ही आदाब थे. हाथ से इशारा भी नहीं करना सलाम करते वक्त. और छोटे मुस्ताफिर किसी के सामने बस झुकना नहीं अगर चाहिए दूर सलाम है कर. तो ये गाड़ी पे है, नमाज में है, कोई सलाम करे तो हाथ उठा देना. गाड़ी पर है तो हाथ उठाना, जबान से नहीं जवाब दे सकते. गाड़ी पर है तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर है आवाज नहीं जा रही तो हाथ उठा वेरी देना. गुड. हाँ, दूर रहे तो अच्छा. और शाबाश. छोटे जने बड़ों को अच्छा, सलाम करना. एक और चीज बोला था मैं. एक लफ्ज ऐसा था जो बोलने में गलत माना था. कौन सा लफ्ज था? अस्सलाम अलैकुम. अस्सलाम अलैकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम अलैकुम. सलाम अलैकुम. हमारे हैदराबाद में कैसा करते हैं आप लोग? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम. कौन सा कितना गलत आ रहा देखिए लफ्ज. प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा हो रहा? सलाम अलैकुम. सलाम भी नहीं है उसके अंदर. गाड़ी पे जो है उन्होंने बाजू खड़े हुए हैं तो उनको सलाम करना. अच्छा, वेरी गुड. तो इस तरह के अल्फाज सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम या जो ना सलाम अलैकुम, इस तरह के अल्फाज नहीं करना चाहिए. अच्छे अल्फाज में अस्सलामु अलैकुम. पूरा अगर बोलना है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. पूरा इस तरह से सलाम करना है. ठीक. जब और ये ना- हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया है आजकल, चैटिंग की दुनिया है. व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? सलाम नहीं लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ASK आस्क या ASAK असक. अब उसका फुल फॉर्म समझ लेना. हम अस्सलाम वालेकुम बोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है. सलाम पूरा लिखना है. अस्सलाम वालेकुम. असक लिखने से कौन सा माना अस्सलाम वालेकुम आ रहा उसके अंदर बताइए. अब वालेकुम अस्सलाम में WS, ओनली W और S. वालेकुम सलाम, खलास. इतना शॉर्ट हो गए लोग. जबान से जब बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं क्या? WS नहीं बोलते ना. वालेकुम अस्सलाम. इस पे नेकी है, 10-10 नेकियां हैं. शॉर्ट में लिखेगा तो नेकियां चले जा रहे हैं. हाँ ठीक. कम से कम ऐसा हो रहा तो ऑडियो तो भी भेज देना. अच्छा, एक मिनट, मेरा थोड़ा एक इमरजेंसी है. एक मिनट बेटा. अस्सलाम वालेकुम. जी अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी क्लास चल रही है. मैं फिलहाल क्लास में ऑनलाइन क्लास चल रही है. 6:30 तक क्लास है. क्लास खत्म होते ही आऊंगा मैं शायद. हाँ हाँ, 6:30 बजे खत्म होती क्लास. खत्म होते ही मैं निकलूंगा. नहीं, यहाँ Z+ पे हूँ. जी, कार लेके ही आया हूँ मैं. कार से सीधा आ जाऊंगा. ठीक. ओके. सॉरी फॉर डिस्टर्ब. एक साहब का किसी का इंतकाल हुआ तो जाना है. इमरजेंसी कॉल था इसलिए उठाया. वैसे तो बहुत से कॉल आ रहे थे लेकिन. जी, क्या बता रहे थे आप लोग? और कोई अस्सलामु अलैकुम बोल तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बोलना. अगर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोले तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अगर उन्होंने पूरा बोले तो हमने पूरा बोलना. जी, कम पूरा से बोलो. वेरी गुड. कम उन्होंने जितना बोले उसके बराबर बोलना, उससे कम नहीं बोलना या उससे ज्यादा बोलना. बिल्कुल, ज्यादा भी नहीं बोलना. हाँ जी, ज्यादा कहाँ? फुल बोले तो ज्यादा नहीं बोलना, कम बोले तो ज्यादा बोल सकते हैं. और क्या? ठीक है. अच्छा, इजाजत लेने के आदाब नहीं बताया आप लोग. अगर आप देना हम्म. दरवाजे अंदर के आने के बिल्कुल बाद अगर सामने कोई नहीं आवाज नहीं ठहरना आई तो वापस चाहिए. पलट के आ जाना. जब नहीं करना. आप लोग कितने घरों पे जाके जबरदस्ती को खाली पीली सताने के वास्ते बिल मार के आते हैं. आप लोग बिल मार के भाग के आते हैं. जल्दी कौन करते हैं ऐसा? हाथ उठाओ. मैं नहीं करता. आप नहीं करते? इसका मतलब आप करते हैं. आप नहीं करते? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, अच्छे बच्चे. हाँ, तो इस तरह तकलीफ नहीं देना किसी को. जाके तकलीफ नहीं देना. बिल मार के भाग के आ जाना, छुप जाना, ऐसी हरकत नहीं करना जिससे
گھر والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی اس طرح کرے تو آپ کو بھی تو غصہ آتا ہے, آپ کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. گلیوں کے بچے آ کے ہم لوگ گھر پہ بل مار کے بھاگتے. ایسا نہیں, جا کے ان کو سمجھانا نہیں کرنا, بلکہ سمجھانا. نکل کے کون ہے رے بھائی وہ یہ ارے ترے گالیاں گلوچ نہیں کرنا. ہاں گئے تو غائب ہے, گئے تو غائب ہو جاتے ہیں. کیا بولتے مسلمان بھی نہیں ہے. ایسا ہے, اللہ ہدایت دے لوگوں کو. اوکے, آپ اچھا پیش آئے تو وہ لوگ خود آئندہ سے نہیں کرتے, ارے نہیں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں ان کو نہیں ستانا, بول کے وہ لوگ ان کو نہیں ستاتے. اچھا بھائی چلیے, آج ہم نے کہا تھا آج کے درس میں ہم علم حاصل کرنے کے آداب پڑھیں گے. طلب علم, ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں چاہے اسکول میں چاہے مدرسے میں چاہے ابھی آن لائن ہو یا آگے زندگی میں, جب تک بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں, کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ کوئی ایج لمٹ ہے اس کی؟ ہاں نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی علم حاصل کرو. ہاں وہ اسکول یا یونیورسٹیز کے کچھ جو نا رولز ہوتے ہیں, یہ ایج تک ہی جو نا ایگزام دے سکتے, اس کے بعد ایگزام نہیں دے سکتے, ان کا اپنا طریقہ ہے, ان کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں. لیکن مرتے دم تک قرآن مجید, علم دین, یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے الاؤڈ ہے. کبھی نہیں روکا جائے گا کہ نہیں تمہاری عمر ہوگی مت پڑھو, ایسا مت کرو ویسا مت کرو, کہیں نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز علم دین حاصل کرنا, یہ ایک عبادت ہے. دنیاوی آپ اسکول جاتے ہیں, صبح سے شام تک اسکول کی پڑھائی پڑھتے ہیں, وہ عبادت نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا ہے. ابھی آپ 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, فرشتے اپنے پر پھیلا دے رہے ہیں, آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں. کون کون دعا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کے حق میں؟ سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں, زمین کے اندر رہنے والی چونٹیاں, کیڑے مکوڑے, بلوں میں جو رہتے ہیں نا, وہ سب دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے والے کے. علم دین, مچھلیاں کتنے معلوم ہے؟ ان کی تعداد معلوم ہے کتنی مچھلیاں ہیں سمندر میں؟ بہت ہوتے. کوئی گن سکتے؟ نہیں گن سکتے. ہر بے حساب ہے. ویری گڈ. تو وہ سب کی دعائیں آپ کے لیے ہیں. علم دین حاصل کرنے والوں کا اتنا اونچا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے. تو اس لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیت کو, انٹینشن کو خالص کرنا چاہیے. خالص کا مطلب کیا؟ پیور کا مطلب خالص اللہ کے لیے. میں عالم بنوں گا, مسجد کا امام بنوں گا, ایسا خطبہ دوں گا, ویسا بیان دوں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, لوگوں میں ایسا نہیں. اللہ کے لیے علم حاصل کروں گا. یہ علم حاصل کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی دنیا بنانے اور اپنی آخرت کے لیے. اور اللہ کا حکم ہے پڑھو, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ٹائم پاس کو کوئی بھی نہیں تھے, خالی زبردستی امی ابا بٹھا دیے ہمارے کو یہاں پہ, 1.5 گھنٹہ ہم کھیل لیتے تھے جا کے اچھا باہر, خواہ مخواہ کے بٹھا کے ہمارا سر پکا رہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ کے لیے بیٹھو, ثواب ملے گا. ایک آپ کا ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہو رہا, جبکہ آپ اسی ٹائم کو دوسری جگہ لگاؤ ویسٹ ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا, آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. لیکن یہاں بیٹھ کر علم حاصل کرنے پر ثواب ملے گا, اتنی ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی. ہاں, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کا. آپ اس کو سمجھ کر اگر علم حاصل کریں گے, اور وہ بھی اپنی نیت اگر خالص کر لیں گے کہ اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر جو جہالت ہے, ہمارے اندر نادانی ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے دین کیا ہے, ہم سیکھیں گے. سیکھ کر کیا کریں گے؟ دوسروں کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے؟ تاکہ وہ لوگ غلطی نہ کریں. بتا کر ان کے اوپر بڑائی نہیں جتائیں گے. بتانے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے پر, کوئی غلط راستے پہ جا رہا, آپ دیکھ رہے ہیں روڈ پہ کوئی جو نا رانگ سائڈ جا رہا, ارے بھائی یہ چار مینار کا راستہ کدھر ہے؟ وہ جا رہا سکندرآباد کی طرف. ارے ادھر نہیں آتا بھائی چار مینار, ادھر جاؤ, آپ ادھر سے آتا چار مینار. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بتاتے ہیں. کوئی غلط جا رہا ہے, رانگ روٹ جا رہا ہے, آپ اس کو صحیح طرف گائیڈنس, اس کی جو نا صحیح گائیڈنس کرتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں اس طرف جاؤ. تو اسی طرح علم حاصل, اگر آپ کو پتا ہے, اگر آپ کو پتا نہیں بھائی چار مینار کا راستہ کدھر سے آتا نہیں معلوم, بول دیتے ہے نا. بالکل اسی طرح علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتا سکتے, یہ کام کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ ایسا کرنا چاہیے, ویسا نہیں کرنا چاہیے, آپ ساری چیزیں بتا سکتے. نہیں علم ہے آپ کے پاس تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے. تو علم حاصل کر کے خود سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اور پھر ساری دنیا کے لیے علم کی روشنی کو پھیلانے والے بنے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کا؟ جنت, سیدھا جنت. جو آدمی
نیت اپنی خالص رکھے علم کو پھیلانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ. اچھا، اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، یہ تعلم علم دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. وہ کیا ہے؟ جنت کے راستے میں وہ علم دین حاصل کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں کی بھلائیوں کی تفتیش میں لگا ہوا ہے، وہی چھان بین کر رہا ہے اور وہی کام کرتا جا رہا ہے اور برائیوں سے بچ رہا ہے، تو سیدھا جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایسا راستے کو اختیار کرے جس کے اندر علم حاصل کر رہا ہے، تو وہ راستہ اسے کہاں تک لے جائے گا؟ جنت تک لے جائے گا. وہ راستہ اسے جنت تک لے جائے گا. ہاں، اگر نیت خراب ہے، اس سے مال کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، تو پھر ایسے آدمی کو دنیا میں چاہے تو وہ مل بھی سکتا ہے، چاہے تو نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان کیا؟ جنت سے وہ محروم ہو جائے. جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے علم حاصل کیے جانے والے علم کو لوگوں سے مال، شہرت، عزت، پیسہ یہ کمانے کے لیے اگر علم حاصل کرے تو اسے جنت نہیں ملے گی. جنت تو چھوڑو، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اللہ بچائے. تو علم دین حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم جنت تک ہم بھی جائیں، ہمارے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں. دوسری چیز علم دین حاصل کرنے کے لیے اہم ادب یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ریاکاری کا مطلب کیا ہے علم دین کے اندر؟ علم دین کے اندر ریاکاری، میں عالم ہوں، میں فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، میں ہر جگہ میں نہیں. آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکا لوگوں سے بچا کے ہی رکھو، بتاؤ ہی مت. ہاں، جب ضرورت پڑے آپ کو بتانے کی، دعوت دے رہے ہیں آپ، ہاں بتاؤ کہ ہاں میں یہ علم جانتا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں، اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے اپنے علم پر. میں بہترین حافظ ہوں، میں بہترین قاری ہوں، میں بہترین عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان میں رہ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ باتیں غلط ہیں. علم موسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا جاؤ خضر کے پاس دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں، تم سے زیادہ علم ان کے پاس. تو کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں، یہ نہ کہے. اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے. آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے وہ پر پھیلا رہے ہیں آپ کے لیے، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کے کپڑے میلے کچیلے بیٹھے ہوئے، اب یہ شام کا ٹائم ہے، کھیلنے کا ٹائم ہے، وہی جو اسپورٹس ڈریس ہے وہی پہن کے بیٹھ گئے. اب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کون سے ڈریس پہن کے بیٹھے ہیں. کھیلتے کھیلتے پکڑ کے لا کے آپ کو جو نا بٹھا دیے، چلو آج کلاس ہے، پہلے کلاس اٹینڈ کرو اس کے بعد کھیلنا نہیں. تو علم دین حاصل کرنا چاہے اب ہو چاہے بعد میں کبھی بھی ہو، مسجد جا رہے ہیں آپ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جانا، اچھے کپڑے. کیوں؟ شادی میں گئے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، اسپورٹس کا ڈریس پہنتے، آپ نہیں پہنتے، اسکول کا یونیفارم پہن کے جاتے، آپ شادی میں نہیں پہن کے جاتے. تو مسجد میں بھی اسی طرح صاف کپڑے، اچھے کپڑے، خوشبو لگا کے جانا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو، خشوع خضوع کے ساتھ جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ تاکہ بازو والوں کو تکلیف نہ ہو. گئے تو آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے، آپ کے کپڑوں کو جو نا میل لگا ہوا ہے، دھبے لگے ہوئے، جانماز خراب ہو رہی ہے، لوگ آپ کو پکڑ کے باہر کر دیں گے، چل نکل یہاں سے، کتنا پورا خراب تو ایسی حالت میں آ گیا. تو اس طرح ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو مسجد کے اندر بھی صاف صفائی ستھرائی کا خیال، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. تو آدھا ایمان ہمیں اپنانا ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد قول و عمل میں سنجیدگی ہو. علم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے میں رہ تک، اسکول میں رہ تک اچھے رہ رہے ہیں، باہر نکلتے جیسے ہی جنا آپ کو بریک ملا، چھٹی ہوئی، گھر آئے، زبان پہ وہی گالیاں، وہی بازو والے محلے بچوں کے ساتھ کالر پکڑ کے لڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں. علم دین حاصل کرنے والے ایسے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے والوں کے اندر نرمی آنا چاہیے، ان کے اندر جو نا تواضع آنا چاہیے، سنجیدگی آنی چاہیے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب کیا؟ ہاں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ، علم آ گیا ہمارے پاس، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اسکول میں استاد نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹیچر نہیں دیکھ رہے ہیں، سر نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھنا ہے. اور اسی طرح علم کے لیے محنت کرنا ہے. 1.5 گھنٹہ بٹھا کے رکھ دیے، کہاں چپکے تو بھی کھیل لیتے تھے ہم لوگ، کچھ ویڈیو دیکھ لیتے تھے، ویڈیو گیم کھیل لیتے تھے، کچھ بھی کر لیتے تھے، یہاں بٹھا دیے. نہیں،
آپ جتنی محنت کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے، علم آپ کو اتنی آسانیاں بعد میں پیدا کرے. آپ اس وقت محنت نہیں کریں گے، ہوم ورک، اتنا ہوم ورک کرتے کرتے ہاتھ درد ہو رہا ہے، تھک جا رہے ہیں، کیا تو بھی یہ پڑھائی ہے، نہیں پڑھتے ہیں. بہت سے بچے اس طرح کی جو ہے نا سستی، لاپرواہی، اور آج کل تو فون آ گیا، ذرا بات کرے گی فون چاہیے، فون چاہیے، فون چاہیے. نہیں، فون سے دور رہیے. فون سے جتنا دور رہیں گے بعد میں آپ ایسے قابل بن جائیں کہ لوگ آپ کو فون میں دیکھیں. ایسے آپ اپنے آپ کو قابل بنائیے، وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجیے. آج آپ فون لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے اسکول میں پڑھتے تھے، آپ کے کلاس میں تھے، وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے. بعد میں آپ ان کو دیکھیں، ارے اتنا بڑا آدمی بن گیا، ہمارے ساتھ تھا بھائی، ہم لوگ جب لاٹھورا پن کر لیا. آج بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس وقت نہیں پڑھے تھے، آج کہتے ہم پڑھ لیتے تو ہم بھی کچھ کر لیتے تھے، ہم بھی کچھ بن جاتے تھے، ہم بھی ایسے ہو جاتے تھے. تو بچوں سے خاص طور پر یہ بات ہے کہ اس وقت فون دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت یہ کھیلنے کا ٹائم، یہ محنت کرنا. ہاں، کھیلنے کا ٹائم آپ کا ہے. کون سا ٹائم ہے؟ پورا فل ڈے کھیلنا نہیں ہے. ابھی تو سمر آپ کا جو نا ویکیشن چل رہا ہے، ہالیڈیز چل رہے ہیں، فل ڈے کھیلنے میں لگے. نمازیں چھوٹ جا رہی ہے، اذکار چھوٹ جا رہے ہیں، قرآن کی مجید تلاوت چھوٹ جا رہی ہے. آپ کو اس کی فکر ہے نہ آپ کے گھر میں کسی کو اس کی فکر ہے، تو پھر آپ کی یہ چھٹیاں ویسٹ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین اور جو نا لکی چانس دیا ہے. صرف یہ 1.5 گھنٹہ آپ کے یہاں بیٹھ کے جو نا آپ بہت بڑی پڑھائی حاصل نہیں کر لے رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ بھی ڈیلی 24 آورس میں اپنی روٹین بنائیے کہ کتنا ٹائم ہمیں کھیلنا ہے، کتنا ٹائم ہم کو پڑھنا ہے، کتنے ٹائم میں ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے. اس طرح اپنا ایک جو نا شیڈول بنائیے ڈیلی کا، جو نا یہ ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، یہ ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، یہ ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر پنکچوالٹی آئے گی، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اپنے ٹائم کو رائٹ طریقے سے، صحیح طریقے سے یوز کرنے کا آپ کو اندازہ آئے گا. ورنہ آپ کا ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہوتا چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. اس کے بعد اگر آپ صحیح طریقے سے اس ٹائم کو یوز کریں گے، اتنا ٹائم بچے گا آپ کے پاس. ارے اتنا جلدی کام ہو گیا اور ٹائم بچ گیا میرے پاس، اوہ بہت برکت ہے بھائی وقت میں، تب پتا چلے گا آپ کو. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ ٹائم مینٹین کرنا. اور اسی لیے تو ہمیں اسلام نے جو نا ہر وقت نماز ٹائم پر مقرر کی ہے. ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھ لیے تو پھر 24 گھنٹے آزاد نہیں. ٹائم ٹو ٹائم کیوں رکھا گیا؟ تاکہ پنکچوالٹی آئے. یہ ٹائم پہ یہ کام کرنا، یہ ٹائم پہ یہ نماز پڑھنا، یہ ٹائم پہ یہ کام کرنا، اس طریقے سے. اسی طرح علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اپنے ٹیچرز، اپنے اساتذہ، اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے جو بھی جہاں بھی آپ مسجد میں امام صاحب، مدرسے کے مولوی صاحب، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی سکھائے ہیں آپ کے بچپن میں، اب آپ بڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ بچپن میں آپ کو پڑھائے تھے، آپ کو جو نا آپ کو علم دین سکھائے تھے، اس وقت کچھ اگر سختی بھی کیے تھے، ہاں نہیں بھائی ہمارے استاد ہیں، ہمارے لیے اچھا کیے تھے، ہماری سختی، ان کی سختی ہمارے لیے اچھے کے لیے تھی، تو ان کا احترام کرنا، ان کو جو نا گالی دینا، ان کے خلاف بولنا، ان کو جو نا غیر غلط الفاظ استعمال کرنا، ٹیچر کلاس سے باہر نکلتے ان کے خلاف جو نا شکایتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ان کے جو نا کارٹون بنانا. نعوذ باللہ آج کل بچے بہت ایڈوانس ہو گئے، بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، ایسے غلط غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں فون میں وہ سب سارے کام کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنا، جو کہ آپ کو جو سکھا رہے ہیں، آپ کو بنا رہے ہیں، کچھ قابل بنا رہے ہیں، آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا کر رہے ہیں، تو ان علماء کا، ان ٹیچرز کا، ان اساتذہ کا، ان جو نا آپ کے جو بھی ہیں ان کا احترام کرنا. اور پھر سب سے اہم چیز ہے سارے تعلیمی سفر میں اخلاق، کیریکٹر کو اچھے رکھنا. یہ ساری باتیں اگرچہ کہ کیریکٹر سے ہی تعلق رکھتی ہیں، لیکن مین چیز ہے کیریکٹر آپ کا. آپ کتنی بھی ڈگری حاصل کر لو، آپ کے اندر کیریکٹر نہیں ہے، لاسٹ، آپ بیکار، کچھ بھی نہیں، آپ کوئی کام کے نہیں ہیں. آپ کے اندر کیریکٹر ہے تو بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ، آپ کے اندر کیریکٹر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور ایک اہم چیز، دوست کس کو بنانا. کلاس میں کلاس میٹ ہے آپ کے، کئی ہیں، اس میں اچھا بندہ کون ہے؟ اچھا پڑھنے والا، اچھے اخلاق والا، اطاعت گزار، وفاد فرما بردار ماں باپ کا، اساتذہ کا، کون اچھا بندہ ہے اس کے ساتھ رہنا. اس کو جو نا چھیڑنا، اس کو ستانا، پورے شرارتی پورے ایک طرف ہو گئے، ویسے بندے کو جو نا ستاتے ہیں نہیں. آپ یہ دیکھنا کہ یہ بندہ اچھا، اس کے ساتھ رہیں گے تو میں بھی اچھا بنوں گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست جیسا کرا بچہ ویسا کرتا ہے. کوئی بھی آدمی دوست کے ساتھ، دوست جو اس کی جو عادتیں رہیں گی وہی عادتیں دوستوں میں آئیں گی. تو وہ دوست گندی زبان استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گٹکا تمباکو کھاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، بہت سی چیزیں جو جائز نہیں ہیں وہ سارے کام کرتا ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسے بن جائیں.
جیسے دوست کو اختیار کرو گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اور اس کا ایک ایگزامپل دیا تھا کہ اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ آپ کو عطر لگائے گا، دو بھائی دیکھو کیسا ہے عطر، خوشبو لگا کے دیکھو، اچھا ہے تو ہاں بہت اچھا ہے، آپ کے ہاتھ پہ خوشبو آ گئی پھوکٹ میں، مفت میں، دوستی کا فائدہ۔ نہیں لگایا اگر وہ آپ کو عطر، آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو خود بخود وہ عطر کا جو ماحول رہتا ہے اس کی دکان میں، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں کے اندر عطر کی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے، ایگزامپل ہے، ایسا نہیں کہ جا کے عطر والے کے پاس آپ بیٹھ جانے سے جو ہے نا دوستی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جس طرح خوشبو خود بخود آ جاتی ہے، وہ اچھائیاں آپ کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں۔ بھٹی لوہار ہے، مثال کے طور پہ ویلڈنگ کرنے والا کوئی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے تو یا تو اس کی ویلڈنگ کی جو چنگاریاں ہوتی ہیں وہ جو نا آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی، سوراخ پڑ گیا، کہیں پہ جل گئے، کہیں پہ بدبو ہو گئی، کالا پڑ گیا ہے، یا پھر دھول دھواں دھبا یہ سب آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، جو ہے نا کالے ہو گئے آپ کے کپڑے، تو یہ کیا ہے؟ برے دوستوں کے ساتھ رہنے کی مثال ہے اور اس کی ایگزامپل ہے۔ تو برے دوستوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علم دین سیکھ تو رہے ہیں لیکن دوست اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کا سیکھنا سب بیکار کر دے گا، وہ سب کچھ بھلا دے گا۔ تو دوست کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں، وہ علم نہیں سیکھ رہا ہے تو آپ اسے سکھائیں، آپ اچھا بنائیں، چونکہ آپ بھی اس کے دوست ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کے دوست ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ میں اپنے دوست کو صحیح راستے پر لاؤں۔ دوست صحیح بن گیا، دوست سدھر گیا تو پھر سب کو سدھار سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، سب سے پہلے ایمان لائے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر ویسے تھے، اسی وجہ سے ان کی بات مان۔ اگر اپنے کریکٹر ویسے نہیں، اگر ہم کچھ بولیں گے، ارے اچھا بھائی بہت بول دیا، پہلے تو دیکھ کیا کرنے والا ہے، تو ایسا کرنے والا ہے، تو ویسا کرنے والا ہے، تو فلاں 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 اٹھا کے سب گنا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سدھار لینا، اس کے بعد ہم لوگوں کو اگر کہیں گے تو بالخصوص دوستوں کو، چونکہ وہ بات آپ کی مان سکتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر وہ اعتماد پیدا ہوگا، تو پھر وہ چیزیں ساری آسان اس کے اندر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور آخری بات علم دین سے متعلق، ٹائم ہمارے پاس بہت ہے، آج کل کیا ہے، لوگ گیم میں، سوشل میڈیا پر اور بہت سی چیزوں پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعہ کا مطلب کیا، بہت ہارڈ ورڈ ہے بچوں کے لیے، کتاب کھول کر پڑھنا، کتاب کھول کر اسے دیکھ کر پڑھنا، اسے مطالعہ کہتے ہیں۔ اب آپ ایسے اٹھا کر پڑھیں کتابوں کو، کتابوں سے دوستی کریں۔ آپ دوستی کس سے کرنا ہے یہاں پہ؟ کتابوں سے۔ دوست اچھا نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑو، جان دو، کیا کرنا ہے، دوست کوئی نہیں ملا تو نہیں ملا، ہم کتاب کو دوست بنا لیں گے، کتاب کے ساتھ علم حاصل کریں گے، کتاب ہمیں فائدہ دیتے رہے گی، لے گی تو کچھ نہیں ہمارے سے کتاب، لیکن ہم کو دیتے جائے گی، ہمارے اندر علم کا خزانہ بڑھتے جائے گی۔ تو کتابوں سے دوستی کر کے کتابوں سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ آج یہ کتاب مجھے پڑھنا ہے، آج فلاں کتاب پڑھنا ہے، آج فلاں کتاب پڑھنا ہے، اس طرح ایک لسٹ بنائے، آج اس ٹاپک پہ مجھے کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ اگر آپ کو ہارڈ کاپی نہیں ملتی ہے، اب میں اس کو کتاب کو جو اگر سافٹ کاپی لینا ہے تو مجھے کیسے لینا ہے؟ اپنے والدین سے، اپنے جو نا کوئی بھی جاننے والے ہیں ان سے جانکاری لے کر اس کتاب کو حاصل کریں۔ جیسے ایگزاموں کے ٹائم پر کوشچن بینک، آنسر شیٹس، وہ یہ فلاں فلاں اتنی تیاری کرتے ہیں پوچھو مت، ہاں، تو اسی طرح روزانہ اگر اس طرح کی محنت کریں تو بہت سا علم جمع ہو سکتا ہے، بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب پڑھ لیے، اس کے بعد کیا کرنا؟ لے جا کر وزن کرا کے بیچ دیتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں، 10-20 روپے 50 روپے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کتاب پڑھ لی، اب کتابیں ہو گئی، نہیں، انہیں اٹھا کر رکھنا چاہیے، بعد میں کام آئیں گی وہ کتابیں، ارے یہ کتاب سے میں نے یہ سیکھا تھا، اس کتاب کے اندر یہ سبق تھا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رکھنے جگہ نہیں ہے، اٹھا دو، ہٹا دو، یہاں سے نکال کے پھینک دو اس کو، نہیں، یہ کتابیں ہمیشہ کام آنے والی ہیں۔ ہاں، اگر ایسی کتابیں ہیں جو دوسروں کے کام آ سکتی ہے، نیچے جو جونیئرز ہیں ان کو کام آ سکتی ہے، بھائی آپ نئی کتابیں خریدیں گے تو آپ کو پیسے لگیں گے، ایک کام کرو، میری کتابیں لے لو، آپ، میں نئی کتابیں خرید لوں گا، میری کتابیں آپ لے لو، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، تو وہ پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا جہاں ممکن ہے، ہر کتاب تو نہیں دے سکتے، کسی کے اندر جو ہے نا لکھنا ہے تو وہ کتاب نہیں دے سکتے ان کو، وہ اگر دیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے نا مشکل ہو جائے گی، وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی کتابیں جو ان کے لیے کام آنے والی ہیں تو وہ کتابیں آپ ان کو دے دیں، اپنے جونیئرز کو دے دیں، بالخصوص جو ایسے بچے ہیں جو غریب ہیں۔ ارے جاوید اتنی پرانی تیری کتاب میں کیوں لوں؟ ایسا نہیں، ایسے بولنے والے نہیں، جو غریب بچے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس بکس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس نہیں ہیں، آپ معلوم کریں، ایسے بہت سے بچے ہیں، آپ کے اسکول میں نہیں ہیں، دوسرے اسکول میں، آپ کے کوئی بھی کہیں بھی، تو آپ معلوم کر کے انہیں وہ کتابیں دے دیں یا خود اٹھا کر اس کو رکھیں، کبھی نہ کبھی ضرور اس کی ضرورت آئے گی۔ اور اسی طرح اس کے اندر آپ کو ایک اہم چیز یہ ہے
کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ میرے لیے کون سا کام کب کرنا ضروری ہے. علم دین ابھی حاصل کرنا ہے, یہ ٹائم میں کھیلنے جاؤں تو نہیں, کھیلنا نہیں ہے مجھے, یہ ٹائم پہ پڑھنا ہے. تو اس طرح روزانہ ٹائم ٹیبل بناتے وقت اپنے ٹائمنگ کا خیال کر کے ہر کام کو جو اس کے اندر افضل ہے, جو ضروری ہے, اس کو پہلے کریں, جو غیر ضروری ہے اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح ہر وہ کام, ہر وہ بات جو افضل اور ضروری ہے وہ کام اور وہ بات, وہ علم وہ سیکھیں. جو غیر ضروری ہے اس کو سیکھنا چھوڑ دیں, اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں, ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں. یہ علم کے آداب رہے. علم دین ہو یا کوئی بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں, لیکن خاص طور پر علم دین سیکھنے کے لیے آداب ضروری ہے. اور جو چیزیں بھی آپ سیکھتے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ نوٹ بک لیجئے, لکھیے, نوٹ کیجئے آپ لوگ. اور میں نے یہ بھی کہا کہ رومن میں مت نوٹ کیجئے, آپ اردو جانتے ہیں اردو میں نوٹ کیجئے, انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ہی میری باتوں کا ٹرانسلیشن کر کے آپ نوٹ کیجئے. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے, آپ بڑی کلاسوں میں تو ضرور آپ وہ کام کر سکتے ہیں, ٹرانسلیشن کر کے آپ میرے الفاظ کو آپ اپنی انگلش میں لکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن رومن میں لکھنا یہ آپ کے علم کی ناقدری ہے. آپ جو سیکھے ہیں, آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں سیکھا ہوں, تو یہ نہیں, بلکہ اپنے علم کی قدر کیجئے, نوٹ کیجئے, ہر بات کو نوٹ کیجئے. نوٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. قید العلم بالکتابہ, بس کہا کہتے تھے کہ علم کو نوٹ کر کے قید کر دو, ریزرو کر دو, سیو کر دو, اس کو محفوظ کر لو اپنے پاس. لکھنے سے وہ چیز سیو ہو جاتی. اسی لیے صحابہ اکرام بھی لکھا کرتے تھے, کاتبین وحی کے ذریعے سے. حالانکہ دیکھیں آپ, یاد کرنا ایک الگ چیز ہے, سینہ بسینہ محفوظ ہونا قرآن مجید ایک الگ چیز ہے, لیکن لکھ کر تو رکھا گیا, لکھا گیا, اس کو محفوظ کیا گیا, اور ساری دنیا تک آج اس قرآن مجید کو پھیلایا گیا. تو ان دنوں میں ایک اور اہم بات قرآن مجید سے متعلق آ گئی. تو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, برائے کرم پلیز مہربانی مسجدوں میں جائیے, امام صاحب سے یا جو بھی قرآن جانتے ہیں ان سے جڑ جائیے, اپنے وقت کو غنیمت جان کر قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سورے, چھوٹے سورے, عام طور پر لوگ صرف 10 سورے یاد کرے, قل کے سورے یاد کر لیے یا پھر علم ترا تک یاد کر لیے, بس ختم نہیں. بلکہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ 30واں پارہ, میں ان چھٹیوں میں, اس ہالیڈیز میں میں یہ 30 پارہ پورا یاد کر لوں گا. پورا نہیں ہو سکا ہاف یاد کر لوں گا, اس بار ہاف یاد کر لوں گا, نیکسٹ ویک میں اتنا یاد کر لوں گا, اس کے بعد کے ویک میں اتنا یاد کر لوں. اس طرح ایک روٹین بنا کر آپ حافظ بننے کی کوشش کیجئے. اس کا مقام کیا ہے, آپ اسکول میں اگر کوئی ایوارڈ جیت کر آئے تو آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کے والدین خوش ہوتے ہیں. وہ ایوارڈ آپ کو یہاں بھی کام نہیں آتا, آپ کو دھول رکھتی, دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہٹا دو اس کو یہاں سے, یہ کام کا نہیں. لیکن کل قیامت کے دن آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے بلا کر تاج پہنائے گا, تاج پہنائے گا. حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے, آپ کو بھی پہنائے گا, آپ کے پیرنٹس کو بھی پہنائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ حافظ بنے, اور پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سے جوڑیں, قرآن پڑھنا سکھائیں, دعائیں سکھائیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مختلف چیزیں تو سکھاتے ہیں, مختلف لینگویج سکھاتے ہیں, کورین لینگویج, جرمنی کی لینگویج, ادھر کی لینگویج, ادھر کی لینگویج, لیکن قرآن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. قرآن سکھائیے, قرآن ہی انہیں کام آنے والا ہے. قبر میں وہ سفارش کرنے والا ہے, قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والا ہے, قبر میں وہ نور بن کر ساتھ میں ٹھہرنے والا ہے, اس خبر کی ظلمت کو, تاریکی کو دور کرنے والا ہے, اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہے. دوسری لینگویجز, دوسرے فن, دوسرے جو نا چیزیں سیکھنے سے کوئی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو قرآن مجید سیکھنے سے فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیکھی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے پاس احادیث تھی, احادیث بھیجی گئی تھی آپ کے پاس, فوٹو آئی تھی آپ لوگوں کو, کون کون یاد کیے؟ جی 10 حدیثیں ہو گئی تھی. ہاں 10 حدیثیں ہو گئی تھی. آج حدیث نمبر 11 اور 12. دین میں نیا کام کرنا بدعت ہے. بدعت جو غلط کام ہے, شریعت میں نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں, کہا نہیں کرنے کا, وہ کام کرنا اور یہ سمجھنا کہ دین ہے, تو وہ بدعت ہے. اس کے علاوہ سارے کام جو انسان استعمال کرتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر چشمہ لگانا, اب ہم فون استعمال کر رہے ہیں, یہ سارے کام ہم شریعت کا حصہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں, یہ دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں ہم. ہاں, تو یہ سارے کاموں کو دین, اب یہ نہیں وہ بھی بدعت کیا, یہ بھی بدعت کیا, ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ غلط باتیں, لوگوں کو اس طرح بہکایا جاتا ہے. دین اور ثواب سمجھ کر کرنا وہ بدعت ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا,
جس نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے اس پر کوئی کام، کوئی قول، کوئی آرڈر کچھ ہم نے نہیں دیا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں وہ کام، فہو رد، وہ کام ریجیکٹ ہونے والا ہے، اللہ کے پاس ایکسپٹ ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، غلط راستے پر، غلط ڈائریکشن پر جانے والی ہے۔ اور ڈائریکشن کہاں ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو دین سمجھ کر جو لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، ایسے کاموں سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے انہیں یہ حدیث بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، نہیں کہا، ایسا کرنے کے لیے ہم نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو یہ بدعت ہوگی، اور بدعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو آج کے تک 2 حدیثیں کافی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور اسی طرح دوسری حدیث ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اس کے بعد دعائیں تھی، دعاؤں میں کون سی دعا سیکھے تھے ہم لوگ؟ وضو سے پہلے نکلنے کی، وضو کے پہننے بعد کی، کی، مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی۔ کھانے سے پہلے کی اور کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، پہلے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اگر اور کھانے کے بھول گئے تو بعد بسم اللہ وعلی برکت، بسم اللہ فی اول و آخری، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اچھا، یہ جو 3 دعائیں ایک بچہ سنایا، پتہ نہیں کیا نام ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ دعا صحیح نہیں ہے بیٹے، صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے، بسم اللہ، اور درمیان میں اگر کھانا کھانے کے ٹائم پہ یاد آ رہے میں شروع میں دعا پڑھا نہیں پڑھا، کنفیوز ہو رہا ہے، تو پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کا نام پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ اور اگر اس کے بعد کھانا ختم ہو گیا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، اٹھ گئے، اب اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ بھی اگر پڑھنے کی بات ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا، وہ دعا نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اتنی دعا یاد نہیں ہے، صرف الحمدللہ بھی کہہ دے کافی ہے، لیکن الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ دعا ہم پڑھیں تو وہ دعا پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، تاکہ ہمیں وہ ثواب بھی ملے۔ ٹھیک، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور کھاتے وقت، پیتے وقت ہم جو ہے نا کھانے سے پہلے کی دعا ہی نہیں پڑھتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دعا نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے، شیطان اپنی پلیٹ میں سے کھا لیتا ہے۔ شیطان کھا لیتا، ایسا کھا لیتا، ایسا کیسا کھا لیتا؟ ہاں، جو لوگ بولتے کہ جان نماز کھلے رکھے تھے، شیطان نماز پڑھتا۔ ارے پہلے کھانے کی بات چلی، جانی مست پہ نہیں گئے، میں بھی جانی مست بعد میں جائیں گے، نماز اذان ہوئے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی کھانے کی بات چل رہی، پہلے کھانے کی بات کری۔ کتنی چیزیں، صرف کھانا ہی بول کے نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں جو بھی ہم کھاتے ہیں، چاہے بسکٹ، چاہے چاکلیٹ، چاہے فروٹ، چاہے کوئی بھی چیز آپ لوگ جو بھی کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، نہیں، ہر وہ چیز جو ایٹ ہے ہماری ایٹ جس سے ہم کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جو بھی چیزیں ہم پیتے ہیں، ڈرنکنگ کی، بسم اللہ بولنا، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں سوائے شراب کے، ہاں شراب پینے کی کوئی دعا نہیں ہے، اور شراب حرام، ٹھیک ہے، شراب نہیں پینا ہے۔ ہاں، آج کل کیا ہے، نوجوان بچوں میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو پینے کی ہیں، جو جائز ہیں، حلال ہیں، ان چیزوں کو پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھنے کا نقصان ایک تو ہے کہ وہ شیطان کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان پی لیتا ہے، آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ریئل میں آپ کے پاس نہیں جا رہا ہے، وہ شیطان کے پاس چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، اگر اس چیز میں کوئی خرابی تھی، ابھی مثال کے طور پہ آپ لوگ آم کھا رہے ہیں نا، مینگو کا فی الوقت سیزن چل رہا ہے، حیدرآباد میں تو چل رہا ہے، دوسرے بھی کنٹریز سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو وہاں پہ آم اویلیبل ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلائے، ٹھیک ہے۔ تو آم کھا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آم میں کوئی کیڑا نظر آتا ہے، بعد میں نظر آتا ہے، پہلے آپ کھا لیتے ہیں، ہاں کتنے کھا لیا کہ اندر، اب الٹی کرنا چاہتے ہیں آپ، الٹی بھی نہیں آتی، ہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت آپ اگر بسم اللہ پڑھے رہیں گے تو کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا،
کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا آپ کو. بسم اللہ پڑھنے سے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوگا. اس کے اندر جو نا کوئی بھی تکلیف والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لے گا. تو اس لیے کیا کرنا, ہر وقت کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اور ایسی وہ چیزیں جو آج کل بچوں کے لیے خاص طور پر چاکلیٹ, چنگمس اور بہت سے ایسی چیزیں جو آج کل جو ہے نا دکانوں پہ آ گئی ہیں, جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھا کر مر جا رہے ہیں, بیمار ہو جا رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچیے. گھر میں ان پیسوں کا صحیح استعمال, ابو سے امی سے یہ کہیے کہ ہمیں فروٹس کھلائیے, فروٹس کھائیے. اس کے اندر آپ کے لیے کیا ہیلتھ ہے, آپ کی صحت ہے, آپ کے لیے پروٹین ہے, اس کے اندر غذا ہے, اس کے اندر آپ کے لیے چاکلیٹس میں, بسکٹس میں جن چیزوں سے وہ چیزیں بنتی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو کھانا چھوڑ دیں گے. تو ایسی چیزیں, چپس ہے, بہت سے لوگ بچے ہمارے چپس بہت بہت پسند کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں اٹھا کے, بعد میں کچھ بیمار ہو گئے. کئی بچے جو نا وہ کون سا ڈرنک, اسٹنگ پیتے ہیں, بہت پیتے ہیں. اسٹنگ صحیح لفظ بول رہا ہوں, پتہ نہیں مجھے کیا لفظ ہے وہ. ہاں بہت پیتے ہیں بچے. کیا ہے وہ, کیا ملتا ہے اس سے؟ وہ ساری چیزیں نقصان, وہ ساری چیزیں نقصان دہ ہے. بچے مر رہے ہیں اس سے, بیمار ہو رہے ہیں. ہاں ہم تو نہیں ہوئی اتنے سال سے پی رہے نا, نہیں اسٹنگ کے اندر تو الکوہل, لوگوں کا منع ہے الکوہل. ہاں. اور وہ کلیننگ, جو ٹوائلٹ صاف کرنے کے واسطے کلیننگ کے جتنے بھی جو ہے نا آتے نا, وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے بناتے تھے. وہ جس طرح وہ صاف کرتا, اگر وہ اسٹنگ بھی ڈال دیے تو پورا ٹوائلٹ کلین ہو جاتا ہے, معلوم. تو اس طرح پیٹ کیا ہوتا آپ کا پورا خراب ہو جاتا. تو ایسی تمام غلط چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. اور کوئی چیز اگر اس طرح کی کھانے میں آ جا رہی ہے, تو جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا آم کھا لیے, بعد میں آپ کو پتا چلا اس کے اندر کچھ خراب تھا, تو اللہ تعالیٰ ایسے نقصان سے بھی آپ کو بچا لے گا. اچھا, دودھ پینے کی دعا ہے اسپیشلی, کیا اللهم دعا ہے؟ بارك لنا فيه اللهم وزدنا بارك منه. لنا فيه وزدنا منه. اچھا, ویری گڈ, شاباش. تو یہ 3 دعائیں ہیں, کھانے سے پہلے کی, کھانے کے درمیان اگر آپ بھول گئے کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کی, اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد کی, اور دودھ پینے کی یہ دعا. تو ہمارا ٹائم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید علم حاصل کرنے والا بنائے, علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اگر کسی کا سوال ہو تو پلیز آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں, چونکہ میرا ٹائم ہوا اور مجھے ایک جگہ جانا ہے. تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ سوالات رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا دعا ہے مجلس کے اختتام کی دعا؟ سبحانک اللہم سبحانك اللہ اللهم حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وبحمدك وتبارك اسمك.